لک الحمد یا اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اما بعد۔ سلسلہ ہے ناظرین کے سوالوں کے جواب دینے کا۔ ناظرین ہمارے چینل کے ویڈیوز کے کمنٹس میں اپنے سوالات کو لکھتے ہیں، ہم ان کے سوالوں کے جوابات قرآن و حدیث اور دیگر کتابوں کے حوالوں سے پیش کرنے کی سعادتیں حاصل کرتے ہیں۔ ہمارے ناظرین میں سے ایک انہوں نے سوال کیے ہیں کہ تہجد پڑھتے وقت جن انسان کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، جنات انسان کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، تو کیا انسان کو جنات نظر آ سکتا ہے اور وہ انسان کو دکھتے بھی ہیں یا جنات انسان کو دیکھتے بھی ہیں؟ ہمارے یہاں کافی لوگ تہجد پڑھنے سے ڈرتے ہیں کہ تہجد پڑھنے سے جنات دکھائی دیتے ہیں۔ یہ ان کا سوال ہے، میں انشاءاللہ آپ کو جواب پیش کر رہا ہوں۔ یہ اپنے علاقے کی بات بھی انہوں نے پیش کیا کہ ان کے علاقے میں کافی لوگ جو ہیں وہ تہجد کی نماز پڑھنے سے اس وجہ سے ڈرتے ہیں کہ تہجد کی نماز اگر پڑھیں گے تو جنات دکھائی دیں گے، اور اس وجہ سے ڈرتے ہیں۔ تو یہ تو بات ہے کہ میرے چینل پر بھی اس پر کچھ ویڈیوز اپلوڈ ہوئے ہیں کہ تہجد جب آدمی پڑھنے کے لیے اٹھتا ہے تو ان کے ساتھ جنات بھی اٹھتے ہیں، نیک جنات، پرہیزگار جنات جو ہیں وہ تہجد ان کے ساتھ پڑھتے ہیں اور فرشتے بھی ساتھ میں پڑھتے ہیں۔ تو اب یہ ساتھ میں پڑھنے والی بات تو ان کو پتہ ہے، تبھی تو یہ سوال کیے ہیں۔ تو اب جب ساتھ میں پڑھتے ہیں تو کیا دکھتے بھی ہیں؟ اور جب جنات جب دکھے تو کیا ان سے ڈرنا بھی چاہیے یا ڈر جائے آدمی؟ کیا معاملہ ہے؟ پہلے تو یہ بات کلیئر ہونی چاہیے، کیا جنات دکھائی دے سکتے ہیں؟ یعنی کیا جنات ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ دیکھ لیں ان کو؟ دیکھے جا سکتے ہیں جنات؟ اصل بات یہ ہے، جب ان باتوں کو جب میں نے تلاشنے کی کوشش کیا، کتابوں کو کھنگالنے کی کوشش کیا کہ جنات دیکھے جا سکتے ہیں کہ نہیں، تو اس تعلق سے امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب ہے لقط المرجان فی احکام الجان۔ اس کتاب میں امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جنات کی دنیا کی باتیں الحمدللہ لکھی ہیں۔ اس میں انہوں نے تحقیق یہ ثابت کیا ہے کہ جنات دیکھے جا سکتے ہیں، جنات نظر آ سکتے ہیں۔ اب یہ اس کتاب میں جو انہوں نے لکھا ہے لقط المرجان کے اندر، اس میں سے دو روایت میں آپ کو پیش کرتا ہوں۔ پہلی روایت ابن سلام نے ابو اسحاق سبیعی کی سند سے ذکر کیا، انہوں نے اپنے اساتذہ سے، وہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ وہ چند صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے ساتھ کہیں جا رہے تھے، چند صحابہ کے ساتھ وہ جا رہے تھے کہ ان کے پاس ایک بگولا آیا۔ بگولا ایک سفید کلر کا جو پرندہ ہوتا ہے، اور اس کے بعد اس سے بھی بڑا بگولا آیا، ایک بگولا آیا، اس کے بعد ایک اور بڑا بگولا آیا، پھر وہ دور ہو گیا۔ تو اچانک ہمیں مرا ہوا سانپ نظر آیا، تو ہم میں سے ایک صاحب اپنی چادر کی طرف متوجہ ہوئے، اپنی چادر کی طرف دیکھے اور اپنی چادر پھاڑ کر ایک حصہ میں سانپ کو کفن دے کر اسے دفن کر دیا۔ جب رات ہوئی تو دو عورتیں آ کر پوچھنے لگی، تم میں سے کس نے عمر ابن جابر کو دفن کیا ہے؟ تو یہ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے کہا ہم تو عمر ابن جابر کو جانتے ہی نہیں، یعنی اس نام کی کسی آدمی سے ہماری پہچان ہی نہیں کہ وہ کون ہے۔ ان عورتوں نے کہا اگر تم نے ثواب طلب کیا تھا تو تمہیں ثواب مل گیا ہے۔ کچھ فاسق جنوں نے مسلمان جنوں کے ساتھ قتال کیا، لڑائی کیا، تو عمر ابن جابر کو قتل کر دیا گیا، اور وہ یہی سانپ تھا جسے تم نے دیکھا اور دفن کیا، اور وہ جنوں میں سے تھا۔ یعنی جنوں میں سے مسلمان اور مشرکین جنوں میں سے لڑائی ہوئی، مشرکین جنوں نے مومن جن کو قتل کر دیا، اور وہ سانپ کی شکل میں تھا۔ اب اس کو صحابہ نے کیا کر دیا، اس سانپ کو دفن کر دیا۔ تو اب اس سانپ کو دفن کر دینے کی وجہ سے دو عورتیں صحابہ کو آ کے پوچھنے لگیں۔ اب وہ عورتیں کون تھی؟ جنات کی عورتیں تھیں۔ تو اب جنات کی عورتیں صحابہ کے پاس آ کے اس کا نام لے کر کے بولے کیا اس کو کس نے دفن کیا؟ تو صحابہ تو تھوڑی دیر کے لیے یہ ہوئے کہ ہم نے تو ایسا کسی آدمی کو جانتے ہی نہیں ہے، پھر ہم نے کیسے دفن کیے ہوں گے؟ تو یہ پھر ان جو عورتیں تھیں جنات کی، انہوں نے کہا، انہوں نے ایک بڑی پیاری بات اس وقت یہ بھی کہی کہ وہ جن کو قتل کیا گیا تھا عمر ابن جابر، یہ وہ جن تھا جنہوں نے رسول اللہ سے قرآن سنا تھا۔ پھر یہ جنات اپنی قوم کی طرف واعظ و ڈر سنانے والے بن کر واپس آئے تھے، یعنی آقا کریم سے قرآن سن کر پھر یہ جن اپنی قوم جن کے پاس آ کر رسول اللہ کا پیغام سناتے تھے۔ تو اس سے ایک تو تاریخی بات ہے ہی ہے، لیکن ہمارا جو موضوع ہے وہ یہ ہے کہ اس سے سمجھ میں آئے کہ جنات کی عورتیں جو ہیں
وہ جب صحابہ کو نظر آئیں تو جنات بھی نظر آ سکتے ہیں، تو نظر آنا یہ مشکل بات نہیں ہے. جنات کی عورتیں نظر آئیں تو جنات بھی نظر آ سکتے ہیں. اس کے بعد ایک اور روایت آپ سنیے، یہ روایت بھی آپ توجہ کے ساتھ سنیے، بہت اہم اور ایمان افروز روایت ہے. یہ جن کے دیکھنے کے تعلق سے یہ بھی روایت ہے. ابن ابی دنیا اور ابو نعیم نے دلائل النبوہ میں بشر بن ولید کندی کی سند سے بیان کیا کہ ہم سے کثیر بن عبداللہ ابو یاسم ناجی نے بیان کیا. وہ فرماتے ہیں کہ ہم حضرت ابو رجا عطاردی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان سے پوچھا کہ کیا آپ کے پاس ان جنوں کا علم ہے جنہوں نے رسول اللہ سے شرف بیعت حاصل کی؟ تو وہ مسکرائے اور فرمایا میں تمہیں وہ بات بتاتا ہوں جو میں نے دیکھی اور سنی. وہ یہ ہے کہ ہم ایک سفر میں تھے. وہ صحابی کہتے ہیں کہ ہم ایک سفر میں تھے. جب ہم ایک پانی کے پاس اترے اور اپنے خیمہ گاڑ لیے، پھر میں نے اپنے خیمے میں قیلولہ کے لے گیا تو میں نے دیکھا کہ ایک سانپ خیمے میں داخل ہو گیا ہے اور لوٹ پوٹ کر رہا ہے. میں اپنے پانی کے برتن سے پانی لے کر اس کے اوپر چھڑکنے لگا تو وہ سکون میں آ گیا. جب میں نماز عصر سے فارغ ہوا تو مر چکا تھا. میں نے اپنے تھیلے سے ایک سفید رنگ کا کپڑا نکالا اور اس میں اسے لپیٹ دیا اور ایک گڑھا کھود کر اس میں دفن کر دیا، اور باقی دن رات ہم چلتے رہے. صبح ہوئی تو ہم ایک پانی کے پاس اترے اور ہم نے اپنا خیمہ نصب کیا اور میں قیلولہ کے لیے خیمہ میں چلا گیا تو میں نے 2 مرتبہ السلام علیکم کی آواز سنی. 2 مرتبہ السلام علیکم کی آواز سنی. وہ لوگ 1 اور 10 اور 100 اور 1000 ہی نہیں تھے بلکہ اس سے بھی زیادہ تعداد میں تھے. یعنی بہت بڑی تعداد تھی جو ان کے خیمے میں آ کر ان کو سلام کیے. میں نے ان سے پوچھا تم لوگ کون ہو؟ کہنے لگے ہم جنات ہیں. یعنی بے شمار تعداد میں اس صحابی کے پاس آئے. صحابی نے ان کو دیکھا، سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب بھی دیا اور پوچھا کہ تم لوگ کون ہو؟ تو انہوں نے جواب دیا ہم جنات ہیں اور اللہ تعالیٰ تمہیں برکت عطا فرمائے، تم نے ہمارا ایک ایسا کام کر دیا ہے جس کا ہم تمہیں بدلہ نہیں دے سکتے. میں نے پوچھا میں نے تمہارا کون سا کام کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ جو سانپ تمہارے پاس مر گیا وہ ان جنوں میں سے آخری یادگار جن تھا جنہوں نے حضور نبی کریم علیہ السلام کی مبارک ہاتھوں میں بیعت کیا تھا. اچھا، یہ دونوں روایت یہ بتاتی ہے، لقط المرجان کی یہ دونوں روایت بتاتی ہے کہ جنات دیکھے جا سکتے ہیں. یہ بات تو کلیئر ہو گئی. اب یہ بات کہ تہجد اس وجہ سے پڑھنے سے ڈرنا کہ تہجد اگر پڑھے تو جنات دکھائی دے دیں گے، تو تہجد کے لیے جب آپ اٹھتے ہیں نا، جنات اٹھتے ہیں، یہ تو حدیثوں سے ثابت ہے، لیکن اچھے جنات اٹھتے ہیں. اچھے جنات آپ کی تہجد کی قرات میں آپ کے ساتھ شریک ہوتے ہیں. ایک روایت میں یوں بھی ہے کہ آپ جب تہجد کے لیے اٹھیں تو بلند آواز سے قرات کریں کہ تہجد کی بلند آواز کی قرات شریر بدماش قسم کے جنات کو دور بھگا دیتی ہیں. یعنی وہ جنات جو تکلیف کے باعث ہیں، وہ جنات جو تکلیف دے سکتے ہیں، تہجد گزاروں سے بھاگتے ہیں. وہ تہجد گزار کے قریب نہیں آ سکتے. جو تہجد گزار ہوتے ہیں، تکلیف دینے والے شریر جن ان کے پاس نہیں آ سکتے. وہ جن دیکھے جا سکتے ہیں جو نیک ہیں، جو آپ کے ساتھ تہجد پڑھنے کے لیے اٹھے ہیں. تو جو نیک جن ہیں آپ کے ساتھ تہجد پڑھنے کے لیے اٹھے ہیں وہ آپ کو کسی بھی حالت میں تکلیف نہیں دیں گے. تو تہجد اس وجہ سے ڈرنا کہ تہجد پڑھیں گے تو جنات دکھائی دیں گے، یہ نادانی والی بات ہے. ہرگز اس پر توجہ نہ دیں. تہجد پڑھنے کی کوشش کریں. بڑی مبارک نماز ہے، بڑی بابرکت نماز ہے. اس نماز کی بڑی برکتیں الحمدللہ علماء کرام نے لکھی ہے. آپ کوشش کریں، اس کو ادا کریں. اللہ کریم ہم سب کو تہجد گزار بنائے. آمین. بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.